اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ وتمام نعمتہ بولایت علیم ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری بحث چل رہی ہے معاملہ فسق کے جانے کی صورت میں گزشتہ درس میں حصہ اول میں بیان کیا۔ اب حصہ دوم ہے، فرماتے ہیں مشروط خرید و فروخت میں اگر بیچنے والے کو اطمینان ہو کہ خریدار مقررہ مدت میں رقم ادا کر سکنے کی صورت میں مال اسے واپس کر دے گا تو سودا صحیح ہے، لیکن اگر وہ مدت ختم ہونے تک رقم ادا نہ کر سکے تو وہ خریدار سے مال کی واپسی کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور اگر خریدار مر جائے تو اس کے ورثاء سے مال واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص عمدن چائے میں گھٹیا چائے کی ملاوٹ کر کے عمدہ چائے کے طور پر بیچے تو خریدار سودا فسخ کر سکتا ہے۔ اگر خریدار کو پتہ چلے کہ جو معین مال اس نے خریدا ہے وہ عیب دار ہے، مثلا ایک جانور خریدے اور خریدنے کے بعد اسے پتہ چلے کہ اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، لہذا اگر یہ عیب مال میں سودے سے پہلے تھا اور یہ علم نہیں تھا تو وہ سودا فسخ کر سکتا ہے اور مال بیچنے والے کو واپس کر سکتا ہے۔ اور اگر واپس کرنا ممکن نہ ہو، مثلا اس مال میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہو، جیسے کوئی نیا عیب پیدا ہو گیا ہو یا ایسا تصرف کر لیا گیا ہو جو واپسی میں رکاوٹ بن رہا ہو، مثلا اس مال کو فروخت کر دیا یا کرائے پر دیا گیا ہو یا کپڑا کاٹ یا سی دیا ہو، تو اس صورت میں وہ بے عیب اور عیبدار مال کی قیمت کی فرق کے حساب کر کے بیچنے والے سے فرق کی رقم واپس لے لے۔ مثلا اگر اس نے مال 4 روپے میں خریدا ہو اور اسے اس مال کے عیب دار ہونے کا علم ہو جائے تو اگر ایسا ہی بے عیب مال بازار میں 8 روپے کا اور عیب دار 6 روپے کا ہو تو چونکہ بے عیب اور عیب دار کی قیمت کا فرق ہے 1/4 ہے، اس لیے اس نے جتنی رقم دی ہے اس کا 1/4 یعنی 1 روپیہ بیچنے والے سے واپس لے سکتا ہے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں اگر بیچنے والے کو پتہ چلے کہ اس نے جس معین عوض کے بدلے اپنا مال بیچا ہے اس میں عیب ہے تو اگر وہ اس عوض میں سودے سے پہلے موجود تھا تو وہ عیب اس عوض میں سودے سے پہلے موجود تھا تو اسے علم نہ ہوا ہو تو وہ سودا فسخ کر سکتا ہے اور وہ عوض اس کے مالک کو واپس کر سکتا ہے، لیکن اگر تبدیلی یا تصرف کی وجہ سے واپس نہ کر سکے تو بے عیب اور عیبدار کی قیمت کا فرق اس قاعدے کے مطابق لے سکتا ہے جس کا ذکر سابقہ مسئلے میں کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں اگر سودا کرنے کے بعد اور قبضہ دینے سے پہلے مال میں کوئی عیب پیدا ہو جائے تو خریدار سودا فسخ کر سکتا ہے، نیز جو مال اس کے مال کے عوض دی جائے اگر اس میں سودا کرنے کے بعد اور قبضہ دینے سے پہلے کوئی عیب پیدا ہو جائے تو بیچنے والا سودا فسخ کر سکتا ہے، اور اگر فریقین قیمت کا فرق لینا چاہے تو سودا طے نہ ہونے کی صورت میں چیز کو لوٹانا جائز ہے۔ اگر کسی شخص کو مال کے عیب کا علم سودا کرنے کے بعد ہو تو اگر وہ سودا ختم کرنا چاہیں تو ضروری ہے کہ فوراً سودے کو ختم کر دے، اور اختلاف کی صورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر معمولی سے زیادہ تاخیر کرے تو وہ سودے کو ختم نہیں کر سکتا۔ اچھا، فرماتے ہیں جب کسی شخص کو کوئی چیز خریدنے کے بعد اس کے عیب کا پتہ چلے تو خواہ بیچنے والا اس پر تیار نہ بھی ہو تو خریدار سودا فسخ کر سکتا ہے، دوسرے خیارت کا بھی یہی حکم ہے۔ فرماتے ہیں 2 صورتوں میں خریدار مال میں عیب ہونے کی بنا پر سودا فسخ نہیں کر سکتا اور نہ ہی قیمت کا فرق لے سکتا۔ سب سے پہلے خریدتے وقت مال کے عیب سے واقف ہو، یعنی جب بھی کوئی چیز خریدے تو دیکھ رہا ہے یہ عیب ہے اس میں تو وہ سودے کو فسخ نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، سودے کے وقت بیچنے والا کہے کہ میں اس مال کو جو بھی
اس میں عیب ہے اس کے ساتھ بیچتا ہوں، لیکن اگر وہ ایک عیب تعین کر دے اور کہے کہ اس مال کو فلاں عیب کے ساتھ بیچ رہا ہوں، اور بعد میں معلوم ہو کہ مال میں کوئی دوسرا عیب بھی ہے، تو جو عیب بیچنے والے نے معین نہ کیا ہو اس کی بنا پر خریدار وہ مال واپس کر سکتا ہے، اور اگر واپس نہ کر سکے تو قیمت کا فرق لے سکتا ہے۔ یعنی بیچنے والا یہ کہے کہ بھئی یہ چیز بیچ رہا ہوں، جس طرح ہمارے ہاں آج کل معاشرے میں جو بیپاری ہیں کہتے ہیں بھئی مٹی ہے، سونا ہے، یہی چیز دیکھ کے لے لو، تو وہ بعد میں اس سودے کو فسخ نہیں کر سکتے کہ بھئی اس نے تو بیپاری نے دیتے وقت یہی کہا تھا کہ یہی چیز ہے، دیکھ لو جو بھی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر بیپاری نے کہا کہ اس میں صرف یہ ایک عیب ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس میں دوسرا بھی عیب تھا، تو جو عیب اس نے نہیں بتایا تو وہ عیب کے فرق سے قیمت لے سکتا ہے یا سودا فسخ کر سکتا ہے۔ اگر خریدار کو معلوم ہو کہ مال میں ایک عیب ہے اور اسے وصول کرنے کے بعد اس میں کوئی اور عیب نکل آئے تو وہ سودا فسخ نہیں کر سکتا، لیکن عیب اور بے عیب دار مال کا فرق لے سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ عیب دار حیوان خریدے اور خیار کی مدت جو کہ 3 دن ہے گزرنے سے پہلے اس حیوان میں کسی اور عیب کا پتہ چل جائے تو وہ خریدار نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا ہو، پھر بھی وہ اسے واپس لے سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ نیز اگر فقط خریدار کو کچھ مدت تک سودا فسخ کرنے کا حق حاصل ہو اور اس مدت کے دوران مال میں کوئی دوسرا عیب نکل آئے تو اگرچہ خریدار نے وہ مال اپنی تحویل میں لے لیا ہو تو سودا فسخ کر سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس ایسا مال ہو جسے اس نے بے چشم خود نہ دیکھا ہو اور کسی دوسرے شخص نے مال کی خصوصیات اسے بتائی ہو اور وہی خصوصیات خریدار کو بتائے اور مال اس کے ساتھ ہاتھ بیچ دے اور فروخت کرنے کے بعد مالک کو پتہ چلے کہ وہ مال اس سے بہتر خصوصیت کا حامل ہے تو وہ سودا فسخ کر سکتا ہے۔ متفرق مسائل فرماتے ہیں اگر بیچنے والا خریدار کو کسی جنس کی قیمت بتائے تو ضرور ہے کہ وہ تمام چیزیں بھی اسے بتائے جن کی وجہ سے مال کی قیمت گھٹتی بڑھتی ہے، اگرچہ اسی قیمت پر جس پر خریدا ہے یا اس سے بھی کم قیمت پر بیچے۔ مثلاً اسے بتانا ضروری ہے کہ مال نقد خریدا ہے یا ادھار، لہٰذا اس مال کی کچھ خصوصیات نہ بتائے اور خریدار کو بعد میں معلوم ہو تو وہ سودا فسخ کر سکتا ہے۔ فرماتے اگر انسان کوئی جنس کسی کو دے اور اس کی قیمت معین کر دے اور کہے کہ یہ جنس اس قیمت پر بیچوں اور اس سے زیادہ جتنی قیمت وصول کرو گے وہ تمہاری محنت کی اجرت ہوگی، تو اس صورت میں وہ شخص اس قیمت سے زیادہ جتنی قیمت بھی وصول کرے وہ جنس کے مالک کا مال ہوگا اور بیچنے والا مالک سے فقط محنتانہ لے سکتا ہے۔ لیکن اگر معاہدہ بطور جعلہ ہو اور مال کا مالک کہے کہ اگر تو نے یہ جنس اس قیمت سے زیادہ بیچی تو فاضل آمدنی تیرا مال ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر قصاب نر جانور کا گوشت کہہ کر مادہ گوشت بیچے تو وہ گناہ گار ہوگا، لہٰذا اگر وہ اس گوشت کو معین کر دے اور کہے کہ میں یہ نر جانور کا گوشت بیچ رہا ہوں تو خریدار سودا فسخ کر سکتا ہے، اور اگر قصاب گوشت معین نہ کریں اور خریدار کو جو مادہ کا گوشت ملا ہو اس پر راضی نہ ہو تو ضرور ہے کہ قصاب نر جانور کا گوشت دے۔ فرماتے ہیں اگر خریدار بزاز سے کہے کہ مجھے ایسا کپڑا چاہیے جس کا رنگ کچا نہ ہو اور بزاز ایک ایسا کپڑا اس کے ہاتھ فروخت کر دے جس کا رنگ کچا ہو تو خریدار سودا فسخ کر سکتا ہے۔ اگر فروخت کرنے والا فروخت کی ہوئی چیز کو خریدار کے حوالے نہ کر سکے، مثلاً گھوڑے کا سودا کیا تھا بھاگ جائے تو اس صورت میں سودا باطل ہے اور خریدار اپنی رقم کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔